یہ جو حالات دنیا کے نقشے پہ پیدا ہوئے یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بھائی میرے، سمجھ لو میری بات کو، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، نہ ختم ہونے جا رہی ہے، یہ اس جنگ کا آغاز ہے جس کے لیے آپ صبح سے شام تک دعائیں کرتے نا، تاجیل فرما تاجیل فرما تاجیل فرما، یہ پیش خیمہ ہے بھائی، موقع مل رہا ہے تیاری کا کہ تیاری کر لو، کچھ ہونے والا ہے دنیا کے نقشے پہ، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے بس، اس کے بعد ظلم ختم، اس کی قسمت میں ناکامی ہے، اس کی قسمت میں رسوائی ہے۔ ابھی 15واں روز ہے اس جنگ کا آغاز ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں مقاومت ختم ہونے جا رہی ہے، مقاومت دم توڑنے جا رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آغاز ہے، ابھی معرکہ شروع ہوا ہے، قبل جنگ پہ پہلے چوٹ لگی ہے، پہلی آواز ہے یہ نقارے جنگ کی، ابھی پوری دنیا کو اس کی لپیٹ میں آنا ہے، اطمینان رکھیں، میں بتا رہا ہوں آپ سے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آ، تھوڑی دن کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، کوئی غیر جانبداری کی گنجائش نہیں، دنیا میں کسی کے لیے بھی غیر جانبداری کی گنجائش نہیں بچے گی، نہ ہے، ایک طرف ہونا پڑے گا، یا حق یا باطل، یا حق یا باطل۔ یہ کربلائے عصر جسے مجازن ہم کربلائے عصر کہتے ہیں، فلسطین کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور کی جا رہی ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس طرح یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، نہ فلسطینی رہیں گے نہ فلسطین کا مسئلہ رہے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ رہے کہ سب کو کہ فلسطین فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، بیت المقدس فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں، یہ سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر عالم اسلام کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمارے مراجع، ہمارے رہبر اس طرح سے کھل کر فلسطین اور فلسطینیوں کی حمایت میں میدان میں نہ آئے ہو۔ ہم پر بے وفائی کا الزام لگانے والے کہاں ہیں آج؟ پورے کتابیں بھر دی شیعوں کی بے وفائی کے نام سے۔ آؤ اب بتاؤ کہ کون با وفا ہے، کون وفادار ہے، کون بے وفا؟ اب تو سامنے دنیا کے کون بیت المقدس سے وفاداری دکھا رہا ہے، کون مسجد اقصی سے وفاداری دکھا رہا ہے، کون مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں میدان عمل میں کھڑا ہے؟ کہاں ہے وہ دعوے دار جو ہم پہ بے وفائی کا الزام لگاتے تھے؟ کدھر ہے آج؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تشیع ہے، تشیع جو میدان میں کھڑا ہے، عملی میدان، اور باقی سب کا حال کیا ہے؟ کہاں ہے وہ جہادی تنظیمیں؟ افغانستان تباہ کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، عراق تباہ کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، یمن کو تباہ کرنے کے لیے سب جمع ہوئے، لبنان اور شام کو تباہ کرنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ کدھر ہیں وہ سارے؟ کہاں گیا جہاد؟ کہاں گئے اسلامی جہاد کے نعرے؟ اس وقت بھی شام میں موجود ہیں نام نہاد جہادی گروہ، یعنی دہشت گرد گروہ، لیکن ان کا رخ مسلمانوں کی طرف ہے۔ مڑ کر دیکھیں تو پیچھے اسرائیل، لیکن مڑ کر پیچھے دیکھنے کو تیار نہیں۔ کہاں گئے وہ سب جہاد کے دعوے دار؟ کدھر گئے وہ اسلامی جہاد کے دعوے کرنے والی تنظیمیں یہاں بھی اور دنیا کی سطح پر؟ کہاں گئے سب؟ نحیف آوازیں، کمزور آوازیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آٹا بھیج رہے ہیں ابھی ان کو، ابھی ہم ان کو کمبل بھیج رہے ہیں، ابھی ہم ان کو چادریں بھیج رہے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچ رہی۔ مصر جیسا خیانت کار وہ بھی انتظار کر رہا ہے کہ اجازت ملے گی تو راستہ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا فلسطینیوں تک مدد پہنچانے کا راستہ۔ اور دنیا کیا کر رہی ہے؟ سربراہان مملکت شیطان بزرگ سمیت پہنچ رہے ہیں تل ابیب، گولہ بارود دیا جا رہا ہے، اسلحہ دیا جا رہا ہے، ٹینک، میزائل، بحری بیڑے، سب علل اعلان، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم آٹا دال بھیج رہے ہیں۔ وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے آ کے میدان میں۔ OIC کا ایک مردہ اجلاس بلایا گیا وزرائے خارجہ کا، کہ ہاں مذمت کر رہے ہیں، بھئی جنگ بند ہونی چاہیے، لڑنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا کوئی ان میں سے کوئی لڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ کہاں گئی وہ فوج 40-42 ممالک کی جو بنائی گئی تھی اسلامی ممالک کا دفاع کرے گی؟ کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے اس کے سالار؟ یہ امریکی پٹھو، یہ امریکی ایجنٹ جو اسلامی دنیا پر مسلط کر دیے گئے، یہ لڑیں گے، یہ اس کے نمک خار۔ ان کو تو یہ ڈر ہے کہ کہیں پیسے نہ بند ہو جائیں، ان کو یہ ڈر ہے کہ IMF اگلی قسط نہیں دے گی، اور نہ معلوم کون سے خوف۔ سب سے بڑھ کر یہ خوف ہے کہ جو ہمارے اثاثے باہر ہیں وہ سیز ہو جائیں گے، ہماری دولت ضبط ہو جائے گی۔ سب کا ایک ہی حال، پورے عالم اسلام کا یہی حال ہے۔ انہوں نے گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے سامراجی طاقتوں نے ان کی۔ آٹے دال کی ضرورت نہیں ہے فلسطینیوں کو،
ان کے مجاہدوں کو اسلحے کی ضرورت ہے. اسرائیل کو بھر رہی ہے دنیا. یہ کون سی حمایت ہے تمہاری؟ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے تمہارے پاس. کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، یہ بتا رہا ہوں میں آپ. ابھی آگے دیکھیے اور کیا کریں گے. یہ ان کا جو قدم اٹھے گا فلسطینیوں کے خلاف اٹھے گا، القدس کے خلاف اٹھے گا قدم ان کا. یہ کبھی فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں نکلیں گے گھروں سے. بیان بازی کو چھوڑ دو. بیان بازی میں کیا رکھا ہے؟ بیان بازی میں کچھ نہیں رکھا. ایک پروپیگنڈا جو مستقل مغربی دنیا کر رہی ہے مسلسل، اور ہمارے بھی کچھ دین فروش، قلم فروش، زبان فروش، ضمیر فروش، تجزیہ نگار یہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہاں، تاکہ افکار عمومی کا رخ موڑ دیا جائے، لوگوں کی فکر کو دوسری ڈگر پہ ڈال دیا جائے. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. معاہدہ ہونے جا رہا تھا اسرائیل اور سعودی عرب کا، یہ حماس نے معاہدے کو سبوتاژ کر دیا. ہماری ابھی کچھ آوازیں اب اٹھنے لگی. کچھ شعوری طور پہ بدبخت لوگ ایسا کر رہے ہیں اور کچھ لاشعوری طور پہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کس کا معاہدہ؟ کا اسرائیل اور سعودی عرب کا. میں نے ہر جگہ یہ سوال رکھا ہے، آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں یہ سوال. کشمیر جسے ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ حیات ہے، ہماری شہرگ کا نام ہے کشمیر. بھارت، مودی کا بھارت مذاکرات شروع کر دے ترکی کے ساتھ، جس میں نہ کشمیری ہو نہ پاکستانی ہو، اور کشمیر کے مسئلے میں مذاکرات شروع کر دے. مصر کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے. چلو ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کر دے، جس میں نہ کشمیری نہ پاکستانی. مذاکرات ہو رہے، معاہدہ امن ہوا کشمیر کے لیے. سعودی عرب کے ساتھ شروع کر دے، نائجیریا کے ساتھ شروع کر دے. قبول ہے؟ کوئی کشمیری قبول کرے گا؟ کوئی پاکستانی قبول کرے گا؟ کیسا دھوکہ دے رہے ہو دنیا کو. کون سا معاہدہ جس میں فلسطینی ہے ہی نہیں، بیت المقدس ہے ہی نہیں، لائسنس دے رہے ہو دو ریاستی معاہدہ کر کے کہ دو ریاستیں قبول. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسی دو ریاستیں؟ یہ بنا تو تھا نام نہاد فلسطین، جو پاپولر فرنٹ الفتح کو بنا کے دیا گیا تھا. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ دیکھ رہے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے. حماس نے حملہ کر دیا، حماس نے حملہ کر دیا. کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ. 75 سال سے ان کی سرزمین پہ غاصب اسرائیل کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب فلسطینیوں پہ بمباری نہ کرتا ہو، ان کو قتل نہ کرتا ہو. وہ 75 سالہ حملہ آور اگر کوئی اس کا جواب دے تو کہا جائے عید پہل کی. پہل کہاں سے کی؟ ابھی گزشتہ رمضان سے کوئی دن خالی نہیں گیا جب بیت المقدس سمیت فلسطین کے کسی ٹکڑے کو چھوڑا نہیں گیا. مسجد اقصی کو نہیں چھوڑا گیا. مسجد اقصی کی توہین، مسجد اقصی کی پامالی، اور سب بیٹھے ہوئے ہیں عرب اور اسلامی ممالک یہ سوچ کر کے مرنے دو فلسطینیوں کو. لیکن یاد رکھنا بچے گا کوئی نہیں. یہ سامراج ہے، سامراج. یہ استعمار ہے، یہ شیطان بزرگ ہے. ابھی بتاؤ اس کی دوستی نے تمہیں کیا دیا؟ اتنے برسوں سے تم اس کے کاسلیس بنے ہوئے ہو. اس کی دوستی نے تمہیں تباہی دی یا تعمیر دی؟ اس کی دوستی نے تمہیں قرضوں میں جکڑ دیا. اس کی دوستی نے تمہیں استعماری معاہدوں میں چکر دیا. تم سے تمہاری ہر چیز پہ قبضہ کر لیا. تمہاری رٹ نہیں، تمہاری حکومت نہیں، ان کے حکم کے بغیر، ان کے آرڈر کے بغیر. پورے عالم اسلام کا یہ حال. وہ ایک دو مملکت کو چھوڑ دو، میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. اور سرخرو کون؟ فاتح کون؟ دنیا میں سر بلند کون؟ دنیا میں عزت کس کی؟ انہی کی عزت ہے دنیا میں آج جو ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. ان کے ہر حربے کا جواب دے رہے ہیں. ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. یہ سیاسی پارٹیاں، بڑی بڑی پارٹیاں جو آج کل یہ تماشا ہو رہا ہے، چوروں کی واپسی کا پروگرام شروع ہوا ہے. دوسری قسط چل رہی ہے، تیسری قسط چل رہی ہے، پتہ نہیں چوتھی قسط چل رہی ہے. ہم تو جب سے پیدا ہوئے یہ قسطیں دیکھے جا رہے ہیں چوروں کی واپسی کے. ان میں سے کوئی نکلا، ان میں سے کوئی بولا سوائے اخباری بیان کے؟ کیوں یہ نہیں بولیں گے؟ میں آپ سے بتا رہا ہوں یہ نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ. کیوں؟ اگر یہ نکل آئے تو ان کو یہ خوف ہے کہ انہیں حکومت نہیں ملے گی. یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ جب تک امریکہ کی آشیرواد نہ ہو ہمیں حکومت نہیں ملے. یہ وہاں سے معاہدے کر کے آتے ہیں ہماری مصیبت کرنے کے لیے، ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے. اس لیے ان کی آواز نہیں نکلے گی. خدا کا شکر ہم میدان میں کھڑے ہیں. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے. اور اللہ نے آج سرخرو کیا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون ہے جو فلسطینیوں کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے. سب حیران ہیں.
अब लोगों की जबानों पे आने लगी, ये बातें आने लगी कि चैंपियन तुम बनते थे, बेवफा तो इनको कहा जाता था शियों को, तो खड़े तो यही हैं साथ, खड़े तो यही है साथ। बस इस पाकिस्तान में याद रखो, इस हमारी सरजमीन का भी दुश्मन है जो फलस्तीन का दुश्मन है, अमेरिका और इसराइल। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है और वो किसी इस्लामी ममलिकत को एटमी ताकत की सूरत में नहीं देखना चाहते। ये सारा जाल बिछाया जा रहा है इन सियासी लोमड़ियों को, गीदड़ों को, बिल्लियों को, गधों को अपने साथ जमा करके इख्तिदार का दाना डाल डालकर इनको सतह पर पहुंचाना है कि आवाज देंगे कि एटम बम का क्या मचार डालेंगे और कहने लगे हम एटम बम का क्या खीर बनाएं, क्या करें, लिहाजा चलो चंद डॉलरों के एवज ये भी दे दो, जान छोड़ाओ। समझ में आ रही है बात? ये किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका, इसराइल और ये मगरिब। कहां गई मगरिब की इंसान दोस्ती? कहां गई मगरिब की इजहार राय की आजादी का नारा? कहां गया वो नारा? किधर गई ये इंसानियत के ठेकेदार? कहां गई ये इंसानी हुकूक की तंजीमें? पाकिस्तान में भी नहीं बोलेंगी, बता रहा हूं मैं आपको। आटा भेजना होगा तो ट्रक तैयार कर देगा, बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए नहीं बोलेगा कि इनमें से 90% तंजीमों की फंडिंग मगरिब से, बिल वास्ता या बिला वास्ता ये उनके लिए काम करते हैं, लिहाजा कभी भी ये उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इनका पैसा बंद हो जाएगा, इनको जो मदद आती है डॉलर पाउंड की सूरत में वो सब बंद हो जाएगी। बस मेरे बच्चों, खुशकिस्मत हो कि इस जमाने में जमा हो, अगर जमाने के तकाजों को नहीं समझा पीछे रह जाओगे। स्टडी स्टडी स्टडी, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो पढ़ो, वो तो पढ़ना ही है तुम्हें। ये जो आज हो रहा है इसका दकीक मुताला, इसको गहराई से देखो। ये तहव्वुलात हर एक के नसीब में नहीं देखना, ये तगय्युरात और तहव्वुलात जो हो रहे हैं इन पर लेक्चर्स रखो, बुलाओ ऐसे माहिरीन को जो आज के तकाजों को जानते हैं, वो तुम्हें लेक्चर दें। तहरीकों का मुताला करो, इनकलाब फ्रांस से पढ़ना शुरू करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इल्म की कोख से नारा जन्म लेता है, अगर नारे के पीछे इल्म ना हो तो नारे फायदा नहीं पहुंचाते, बाज़ औक़ात नुकसान भी पहुंचा देते। इल्म की कोख से जितनी स्टडी गहरी होगी, जितना मुताला गहरा होगा, पढ़ो इस जमाने की तहरीकों को, अभी नहीं जो गुजरी है पिछली सदी में। पढ़ो अखवान के बारे में, पढ़ो इनकलाब रूस के बारे में, तारीख पढ़ो उसकी, पढ़ो कोरिया क्यों तकसीम हुआ, पढ़ो चाइना के इनकलाब के बारे में। जहन बनते हैं, विजन बनता है। उस वक्त तक विजन नहीं बनेगा जब तक तुम्हारी नजर गुज़िश्ता सदियों की तमाम तहरीकों पर ना हो कि कहां कहां कैसे पेचो खम आते हैं कौमों की जिंदगी में। इनकलाब ऐसे नहीं आते, मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ था। ये जिस लॉन्ग मार्च निकलते हैं ना, तुच्छे लॉन्ग मार्च लेके यहाँ से वहां लॉन्ग मार्च, वहां से वहां लॉन्ग मार्च, उस असल लॉन्ग मार्च के बारे में पढ़ो। चाइना के तो था क्या लॉन्ग मार्च, चेयरमैन माओ का हुआ क्या था। पढ़ो बाल्शविक इनकलाब के बारे में, रूस के, क्यों क्या था बाल्शविक इनकलाब, क्या है वो इस्तिलाहात, ये तैयारी करो। हम जब हौजे में थे सिर्फ ये दर्स नहीं पढ़ाए जाते थे, अब चले गए उलमा, वरना वो गवाह हैं। ये जरबा नहीं पढ़ाया जाता था खाली, ये तो पढ़ाया जाता था, ये जरूरी है अपनी जगह, लेकिन ऐसी क्लासेस होती थी जिनमें विजन बने, जिनमें पढ़ाई जाती थी दुनिया का जुग्राफिया, दुनिया की सियासत, दावपेच, इस्तेमार, कैसे दावपेच इस्तेमाल करता है। बस एक बात और करूंगा, आपसे रुखसत हो जाऊंगा क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है। अब कौन सा अरबा इस्तेमाल करेगा साम्राज्य? सुनो साहब, ये सब जगह मेरी आवाज जाएगी, मैं जानता हूं। अब उनके पास सबसे आसान और सबसे मोहलिक यानी हलाक कर देने वाला हथियार, आसान, सस्ता और मोहलिक तरीन हथियार अब वो इस्तेमाल करेगा। एटम बम नहीं, मिसाइल नहीं, और ये काम शुरू हो चुका, असाइनमेंट दिया जा चुका इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि तमाम इस्लामी मुल्कों में तेज किया जाए फिरकेवारियत को, फिरकेवारियत की आग लगाओ। अब उनके एजेंट बिल वास्ता या बिला वास्ता निकलेंगे मैदानों में और रुख मोड़ेंगे हालात का कि लोगों की तवज्जो फलस्तीन से हटाओ, कुछ से हटाओ, यहां फसादात कराओ, मसालिक के नाम पे, फिरकों के नाम पे, जबान के नाम पे, सूबे के नाम पे। मसाला पहले से उनके पास तैयार है, सिर्फ उन्हें तीली दिखाने की देर है। इससे कैसे बचना है, यह है मसला। यह हरबा इस्तेमाल होगा अब यहां, खास तौर पे पाकिस्तान में, इस बर्रे सगीर में, क्योंकि आसान है यहां पे हरबा इस्तेमाल करना। ये सबसे मोहलिक, हलाक कर देने वाला हथियार जो मुआशरे को तबाह कर देगा, जिसने बगदाद को तबाह कर दिया था, जिसके नतीजे में
चंगेज ने ईंट से ईंट बचाई थी, खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। इससे बचने के तरीके कैसे बचा जाएगा, इससे कैसे काउंटर किया जाए इसको? सोशल मीडिया का जिन इसीलिए छोड़ा गया कि पॉजिटिव कम और निगेटिव ज्यादा मैसेज जाए। इंतशार फैलाओ इसके जरिए से, हर तरफ में जो उनके एजेंट है उनको उभार दिया जाए, दो गालियां एक दूसरे को, मजाक उड़ाओ एक दूसरे के शायर का, मुकद्दसात का, तौहीन करवाओ एक दूसरे के मुकद्दसात की, ताकि उनका मसला हल हो सके। बस मेरे बच्चों,